میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ عرض کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات نے میری حاضری پر جس خلوص، محبت اور عقیدت کا مظاہرہ فرمایا ہے، میں اس کے لیے آپ سب حضرات کا شکر گزار ہوں اور آپ سب کے لیے دعائیں کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو شاد اور آباد رکھے۔ گزشتہ رات بھی میں نے عرض کیا تھا کہ خدا کی قسم میرا مقصد انتشار، افتراق اور اختلاف نہیں ہے، بلکہ میرا مقصد اتحاد اور اتفاق ہے۔ ہم لوگوں میں جو لوگ غلط فہمیوں کا شکار ہو کر آپس میں ایک دوسرے کو مشرک اور بدعتی وغیرہ کہتے ہیں، وہ خام خواہ مشرک اور بدعتی نہ کہیں، بلکہ وہ اصل حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں اور بجائے اس کے کہ ایک دوسرے سے دور ہوں، بلکہ ایک دوسرے کے قریب ہونے کی کوشش کریں۔ تو مجھے امید ہے کہ سب حضرات اگر کوئی ہمارے مسلک کے ساتھ اختلاف رکھتا ہے تو وہ بھی ہماری باتوں کو غور سے سنیں۔ اگر اس کا وجدان گواہی دے اور وہ سمجھے کہ جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے وہ حق ہے، تو حق کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ حق سے روگردانی، حق کے قبول کرنے سے انکار، یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ مسلمان کے معنی یہ ہے کہ وہ حق اور صداقت کے سامنے اپنے سر کو جھکائے اور بلا حیل و حجت حق اور صداقت کو قبول کرے۔ میں انشاءاللہ العزیز آپ حضرات کے سامنے جو کچھ بیان کروں گا بڑی ذمہ داری کے ساتھ بیان کروں گا، اور کوئی ایسی بات جو بے سند ہو، بے اصل ہو، وہ نہیں کروں۔ انشاءاللہ العزیز ٹھوس دلائل پیش کروں گا اور وہ دلائل پیش کروں گا جو دلائل حقہ ہے۔ تو آپ حضرات اگر توجہ سے، سکون سے سنیں گے تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز مستفید ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کتاب و سنت سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور کتاب و سنت کے احکام کو صدق دل سے قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ سید المرسلین، رحمت للعالمین،
شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المكرمين المعظمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. صدق الله العلي العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم الحبيب الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. روشی پڑھیے اللهم صل والسلام عليك يا رسول الله والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي العالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع حمد و صلات کے بعد آیہ کریمہ جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیہ کریمہ کا لفظی ترجمہ، چند تفسیری فوائد میں اپنے شکستہ الفاظ میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم، بے شک آ گیا تمہارے پاس، برہان من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے برہان، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ، اور اتارا ہم نے تمہاری طرف، نوراً مبینہ، نور مبین. یہ ہے آیہ کریمہ کا لفظی ترجمہ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دو چیزیں آئی، ایک برہان اور ایک نور مبین. برہان کے ساتھ فرمایا قد جاءکم، بے شک وہ تو تمہارے پاس آیا ہے، تشریف لایا ہے. اور نور مبین کے ساتھ فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ، اس کو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے.
معلوم ہوا کہ برہان تو آیا ہے، نور مبین نازل ہوا ہے۔ برہان سے مراد کون ہے اور نور مبین سے مراد کیا ہے؟ تو میں نہیں کہتا، نبی کریم علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی، قرآن کے مفسر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ قرآن سے مراد نبی کریم علیہ السلام ہے اور نور مبین سے مراد قرآن کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو قرآن بنا کے بھیجا۔ قرآن کے معنی کیا؟ قرآن کے معنی ہے روشن دلیل، وہ دلیل جو واضح ہو، روشن ہو، جس میں کسی قسم کا ابہام یا ایہام نہ ہو، اس کو برہان کہتے ہیں۔ برہان کے معنی روشن دلیل میں خود قرآن کریم سے پیش کرتا ہوں۔ یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اپنے اپنے مقام پر یہ دعویٰ کیا کہ ہمارے سوا کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ۔ یہودیوں نے کہا جنت میں وہی جائے گا جو یہودی ہوگا، اور عیسائیوں نے کہا جنت میں وہی جائے گا جو عیسائی ہوگا۔ جب انہوں نے یہ دعوے کیے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ تو ان کا اپنا گمان ہے، ان کے اپنے خیالات ہیں۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ قُلْ، میرے حبیب فرما دیجئے، ہاتھوں برہانکم، اے لفظ برہان آئے، ہاتھوں برہانکم ان کنتم صادقین۔ اے یہودیوں، اے عیسائیوں، اگر اپنے دعوے میں سچے ہو تو کوئی روشن دلیل پیش کرو کہ تم کیوں جنت میں جاؤ گے اور تمہارے سوا دوسرے کیوں جنت میں نہیں جائیں گے۔ تمہارا یہ دعویٰ کہ ہم ہی جنت میں جائیں گے، ہمارے سوا کوئی جنت میں نہیں جائے گا، اس دعوے کی کوئی دلیل بھی رکھتے ہو یا بغیر دلیل کے ہی گمان کا شکار ہو؟ اگر کوئی دلیل رکھتے ہو تو وہ دلیل لاؤ۔ تو قرآن کریم نے ہمیں بتایا کہ برہان کے معنی ہے دلیل، روشن اور واضح دلیل۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو برہان بنا کے بھیجا، اور برہان کے معنی ہے روشن دلیل۔ معلوم ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام اس دنیا میں روشن دلیل بن کر آئے۔ ذرا غور فرمائیے، دلیل ہوتی ہے دعوے کی، دلیل ہمیشہ کسی دعوے کی ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے دعویٰ اور ایک ہوتی ہے اس کی دلیل۔ مثلا کوئی شخص آپ کے اس شہر میں دبئی میں آ جائے اور وہ آ کر کہے لوگوں میں بہت بڑا عالم ہوں، تو اس شخص کا یہ کہنا
اس شخص نے اپنے عالم ہونے کا دعویٰ کیا. آپ حضرات اس شخص سے یہ کہیں کہ جناب آپ کے پاس کوئی دلیل بھی ہے کہ واقعی آپ بہت بڑے عالم ہیں؟ تو وہ صاحب کہیں کہ ہاں میں نے قرآن کریم کی ایک تفسیر لکھی، میری اس تفسیر کو دیکھو، میری وہ تفسیر میرے دعوے کی دلیل ہے. تو عالم کا یہ کہنا کہ میں بہت بڑا عالم ہوں یہ تو تھا دعویٰ، اور اپنی لکھی ہوئی تفسیر پیش کرنا یہ اس دعوے کی دلیل بلا تشبیہ. اللہ تعالیٰ نے دعویٰ کیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اننی انا اللہ لا الہ الا انا، بے شک میں اللہ، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اللہ تعالیٰ نے دعویٰ کیا اننی انا اللہ، بے شک میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا، اور میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. یہ اللہ نے دعویٰ کیا، اور ہر دعوے کی دلیل ہوتی ہے. تو اللہ نے فرمایا لوگوں میں دعویٰ ہوں اور میرا حبیب تمہارے پاس میری دلیل بن کے آیا. عالم نے اپنے دعوے کی دلیل میں اپنی تفسیر کو پیش کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے دعوے کی دلیل میں مصطفیٰ کو پیش کیا. معلوم ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام اس جہان میں رب کی روشن دلیل بن کر. اب یوں کہو لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے، محمد رسول اللہ اس کی دلیل ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات دعویٰ، مصطفیٰ کی ذات اس کی دلیل. اللہ تعالیٰ کا علم دعویٰ، مصطفیٰ کا علم اس کی دلیل. اللہ کا علم دعویٰ، مصطفیٰ کا علم اس کی دلیل. اللہ کا کرم دعویٰ، مصطفیٰ کا کرم اس کی دلیل. اللہ کا رحم دعویٰ، مصطفیٰ کا رحم اس کی دلیل. ارے یوں کہو کہ اللہ کے کمالات دعویٰ ہے اور مصطفیٰ کے کمالات ان کی دلیل. نہیں مانتے وہ یہ بھی خیال نہیں کرتے کہ اگر ہم حضور علیہ السلام کے کمالات کو نہیں مانیں گے تو رب کے کمالات پر دلیل کیسے قائم ہو. ارے مصطفیٰ کے کمالات ہی تو اللہ کے کمالات کی دلیل ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم کے کمالات کو دیکھو اور دیکھ کر اندازہ کر لو کہ جس کی مخلوق کی یہ شان ہے، جس کے بندے کی یہ شان ہے، جس کے رسول کی یہ شان ہے، جس کے حبیب کی یہ شان ہے، اس کے پیدا کرنے والے خالق و مالک کی کیا شان ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری عقل سے بلند ہے، ہمارے حواس سے بھی بلند ہے. ہماری آنکھیں اس کو دیکھ نہیں سکتی، ہمارے کان اس کو سن نہیں سکتے، ہماری ناک اس کو سونگھ نہیں سکتی، ہماری زبان اس کو چکھ نہیں سکتی، ہمارے ہاتھ اس کو چھو نہیں سکتے، ہماری عقل اس تک پہنچ نہیں سکتی. عقل کی رسائی معقولات تک ہے اور حواس کی رسائی محسوسات تک ہے. اللہ تعالیٰ معقولات سے بھی بلند ہے، محسوسات سے بھی بلند ہے. تو بولو جس اللہ پر آپ ایمان رکھتے ہیں اس اللہ کا آپ کو پتہ کیسے چلا؟ جس اللہ کے کمالات کو آپ مانتے ہیں اس اللہ کے کمالات کا پتہ آپ کو کیسے چلا؟ ارے اللہ کا پتہ چلا اور اللہ کے کمالات کا پتہ چلا تو مصطفیٰ کے ذریعے سے چلا.
سرکار دو عالم کی بدولت ہم نے خدا کو جانا، اور سرکار دو عالم کے کمالات کو دیکھ کر ہم نے اللہ کے کمالات کا اندازہ کیا کہ جس کے رسول کے کمالات کا یہ عالم ہے، اس کے پیدا کرنے والے خالق و مالک کے کمالات کا کیا عالم ہو۔ ڈاکٹر اقبال مرحوم ایک شعر فرماتے کمال کر دیا، فرماتے ہیں مصطفیٰ آئینہ روئے خدا اور منعکس درد ہما ہوئے خدا۔ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کیا ہے؟ اللہ کی ذات اور صفات کا آئینہ۔ اگر تم اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات کے جلووں کو دیکھنا چاہتے ہو تو سرکار دو عالم کو دیکھ لو۔ سرکار دو عالم خدا نہیں، حق نہیں، آئینہ حق نما ہے۔ سرکار میں اللہ کی ذات و صفات کے جلوے نظر آتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی کو شرک کا وہم ہو جائے تو میں اس کا ازالہ کروں۔ بتاؤ زمین پر کوئی آئینہ شیشہ پڑا ہوا ہو تو آسمان پر چمکنے والا چاند کچھ شیشے میں نظر آئے گا یا نہیں؟ تو کیا کہو گے کہ شیشہ چاند بن گیا یا چاند شیشہ بن گیا؟ چاند آسمان سے اتر کر شیشے میں گھس گیا، بڑھ گیا، یہ دونوں باتیں نہیں۔ چاند چاند ہے، شیشہ شیشہ ہے۔ شیشہ زمین پر ہے، چاند آسمان پر ہے۔ شیشے کی جنس اور ہے، چاند کی جنس اور ہے۔ شیشہ بہت چھوٹا ہے، اس کے مقابلے میں چاند بہت بڑا ہے، مگر اس کے باوجود شیشہ اپنے اندر ایک ایسی صفائی اور ایسا کمال رکھتا ہے کہ وہ چاند تو نہیں مگر چاند کا مظہر بن گیا۔ اسی طرح خدا خدا ہے، مصطفیٰ مصطفیٰ ہے۔ مصطفیٰ خدا نہیں، خدا مصطفیٰ نہیں، خدا خالق ہے، سرکار مخلوق ہے، اور خدا لا مکان، خدا تعالیٰ مکان زمان سے پاک، وہ لا مکان، سرکار مکان میں۔ خدا تبارک و تعالیٰ خالق ہے، سرکار مخلوق ہے، لیکن یاد رکھو باوجود اس کے سرکار اپنے اندر ایک ایسی صفائی اور ایک ایسا کمال رکھتے ہیں کہ خدا تو نہیں ہے، خدا کی ذات و صفات کے مظہر اکرم ہے۔ جس طرح شیشے میں چاند کے جلوے نظر آتے ہیں، اسی طرح ذات مصطفیٰ میں ذات خدا کے جلوے نظر آتے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، نبی کریم علیہ السلام اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی روشن دلیل بن کر آئے۔ اللہ تعالیٰ دعویٰ ہے سرکار دو عالم علیہ السلام دلیل لا الہ الا اللہ، یہ دعویٰ ہے محمد الرسول اللہ، اس کی دلیل ہے۔ چلیے آگے دیکھو، جس عالم نے، یہ بات توجہ سے سن، جس عالم نے اپنے دعوے کی دلیل میں اپنی لکھی ہوئی تفسیر کو پیش کیا، اگر اس تفسیر میں غلطیاں ہوں
خامیاں ہوں، کمزوریاں ہوں، کہیں ترجمہ غلط کیا گیا ہو، کہیں استنباط غلط کیا گیا ہو، کہیں صرفی نحوی قواعد کی غلطیاں ہو، کہیں ادبی غلطیاں ہو۔ غرض یہ کہ اگر تفسیر میں غلطیاں ہوں گی، خامیاں ہوں گی، کمزوریاں ہوں گی، تو ان کا اثر کس پر پڑے گا؟ دعویٰ کمزور ہو جائے، کیونکہ دلیل کی کمزوری دعوے کی کمزوری کا باعث بنتی ہے، اور دلیل کی قوت دعوے کی قوت کا باعث بنتی ہے۔ اگر دلیل کمزور ہوگی دعویٰ کمزور ہو جائے گا، اگر دلیل قوی ہوگی تو دعویٰ مضبوط اور ٹھوس طریقے سے ثابت ہوگا۔ چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو شخص بھی دعویٰ کرتا ہے وہ اس دعوے کو ثابت کرنے کے واسطے دلائل پیش کرتا ہے، اور اگر اس کے دلائل کمزور ہوں تو دعویٰ ثابت نہیں، اور اگر دلائل قوی ہوں گے تو دعویٰ ٹھوس اور مضبوط طریقے سے ثابت ہوگا۔ تو یاد رکھو، دلیل کی کمزوری دعوے کی کمزوری کا باعث بنتی ہے، اور دلیل کی قوت دعوے کی قوت کا باعث بنتی ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ جس عالم نے اپنی لکھی ہوئی تفسیر پیش کی، اس کی تفسیر میں اگر خامیاں ہوں تو آپ کیا کہیں گے کہ عالم کامل نہیں، قابل نہیں۔ اگر یہ کامل ہوتا، قابل عالم ہوتا تو اس کی تفسیر میں یہ غلطیاں، یہ خامیاں، یہ کمزوریاں نہ ہو۔ یاد رکھو، دلیل ہمیشہ اس کی کمزور ہوگی جو خود کمزور ہوگا، دلیل اس کی ناقص ہوگی جو خود ناقص ہوگا۔ کامل کی دلیل بھی کامل ہوتی ہے، کامل کی دلیل کامل ہوتی ہے۔ جب آپ نے یہ سن لیا تو یہ تو بتاؤ کہ نبی کریم علیہ السلام کس کی دلیل بن کر آئے؟ اللہ کی۔ تو اللہ میں کوئی کمزوری ہے؟ اللہ میں کوئی خامی ہے؟ کوئی نقص ہے؟ کوئی عیب ہے؟ تو خدا کی قسم، جس کو اس نے اپنی دلیل بنا کے بھیجا اس کو بھی خامیوں، کمزوریوں اور غلطیوں سے پاک بنا کر بھیجا۔ فرمایا پیارے، تو دنیا میں میری دلیل بن کے جا رہا ہے، میں بے عیب ہوں تو میں نے تجھے بھی بے عیب ہی بنایا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ میرے حبیب میں کامل ہوں تو میں نے تجھے بھی کامل بنا کے بھیجا ہے، کیونکہ تو دنیا میں میری دلیل بن کے جا رہا ہے۔ تیرے کمالات کو دیکھ کر ہی تو لوگ میرے کمالات کا اندازہ کریں گے۔ تو میں بے عیب ہوں تو میں نے تجھے بھی بے عیب ہی بنایا۔ تو جو لوگ، ذرا دھیان سے سنو، جو لوگ حضور کی ذات میں خامیاں، کمزوریاں، غلطیاں ثابت کرنے کے درپے رہتی ہیں، ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ اگر ہم نے ادھر کمزوری اور خامی ثابت کی تو ادھر دعویٰ کمزور ہو جائے۔ میاں یاد رکھو، جس طرح دلیل کی کمزوری دعوے کی کمزوری کا باعث بنتی ہے، اگر تم سرکار کی ذات میں عیوب اور نقائص ثابت کرو گے تو ادھر دعویٰ کمزور ہو جائے گا۔ خدا کی قسم، دلیل اس کی کمزور ہوتی ہے جو خود ناقص ہو۔ اللہ کامل ہے تو اس کی دلیل بھی کامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بے عیب ہے تو اس کی دلیل بھی بے عیب ہے۔ آپ کہیں گے کہ اگر ہم نبی کریم علیہ السلام کو بے عیب مان لیں
تو پھر تو شرک ہو جائے گا، کیونکہ بے عیب تو خدا کی ذات ہے۔ اگر ہم نبی کریم کو بھی بے عیب مان لیں تو پھر ہم نے نبی کریم کو خدا کے برابر سمجھ لیا، اور کسی کو خدا کے برابر سمجھنا یہی تو شرک ہے۔ تو بھائی بے عیب تو خدا کی ذات ہے، اگر کسی اور کو بے عیب مانیں گے تو پھر برابری ہو جائے گی، اور اگر برابری ہو گئی تو شرک ہو جائے گا۔ تو اس سلسلے میں ایک بات عرض کرتا ہوں، میرے بزرگوں اور دوستوں ذرا غور کرو، توجہ کرو۔ نبی کریم علیہ السلام کو بے عیب ماننے سے برابری لازم نہیں ہے، شرک نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہو کے بے عیب اور نبی کریم مخلوق ہو کر بے عیب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خدا ہو کر بے عیب ہے اور نبی کریم مصطفیٰ ہو کر بے عیب ہے۔ میں ایسی وضاحت کروں گا کہ انشاءاللہ آپ حضرات کی تسلی ہو جائے گی۔ یاد رکھو، الفاظ بے عیب ایک ہے، مگر حقیقت میں بے انتہا فرق۔ چنانچہ میں قرآن سے اور عقلی دلائل سے اس بات کو پیش کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ آپ حضرات روز پڑھتے ہیں سبحان اللہ، آپ بھی پڑھیے سبحان اللہ۔ کیا مانے اس کے؟ اللہ پاک۔ اللہ کے لیے کیا لفظ بولتے ہو؟ پاک۔ اور پھر کہتے ہو کپڑے پاک ہیں، برتن پاک ہیں، جگہ پاک ہے، کہتے ہو کیا نہیں؟ تو کوئی سننے والا کہہ دیا تم تو مشرک ہو، کیونکہ پاک تو اللہ ہے، تم برتنوں کو پاک کہہ رہے، پاک تو اللہ ہے، تم اپنے بدن کو پاک کہہ رہے، پاک تو اللہ ہے اور تم کپڑوں کو پاک کہہ رہا ہے۔ خبردار، آئندہ کسی اور چیز کو پاک نہ کہنا۔ اگر کوئی پوچھے برتن پاک ہے تو جی بالکل نہیں، کیونکہ اگر پاک کہہ دیا تو خدا سے برابری ہو، کیونکہ پاک تو ہو۔ اگر کوئی کہے کپڑے پاک ہیں تو نہیں، بالکل پاک نہیں، برتن پاک ہیں تو نہیں، بالکل پاک نہیں۔ تو اگر اس طرح برابری لازم ہو اور اس طرح شرک لازم ہونے لگے تو پھر تو دنیا کا کوئی شخص بھی مسلمان نہیں رہ سکتا۔ دیکھو، خدا تعالیٰ پاک ہے، ہم اس کو بھی پاک کہتے ہیں، کپڑوں کو برتنوں کو بھی پاک کہتے ہیں۔ لفظ پاک ایک ہے، مگر دونوں کی حقیقت میں بے انتہا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے خدا ہو کر، معبود ہو کر، خالق ہو کر، اور برتن پاک ہے برتن ہو کر، کپڑے پاک ہے کپڑے ہو کر۔ میاں لفظ پاک ایک ہے، مگر دونوں کی حقیقت میں بے انتہا فرق۔ دیکھو نا، اب میں قرآن کریم سے چند آیتیں پیش کرتا ہوں، انشاءاللہ آپ کی تسلی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی شان میں کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ تعالیٰ سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے۔ اللہ نے اپنے متعلق کیا الفاظ فرمائے؟ سمیعا بصیرا، یہ الفاظ یاد رکھیں، اور یہی الفاظ اللہ نے بندے کے متعلق فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے انسان کو سمیع و بصیر بنایا۔ سمیعاً بصیرا الفاظ ادھر آئے، سمیعاً بصیرا الفاظ ادھر آئے۔ الفاظ ایک ہے مگر حقیقت میں بے انتہا۔ اللہ تعالیٰ کا سمیع و بصیر ہونا اپنی شان کے مطابق بندے
سمیع و بصیر ہونا اپنی حیثیت کے مطابق، اللہ تبارک و تعالی سمیع و بصیر ہے ازلی طور پر،